اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر آج چونکہ 21 جنوری کا دن سیٹرڈے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن جو ہے نا وہ چائلڈ پروٹیکشن اور عدالت کی منتخب کردہ ٹیم نے مہدی علی کاظمی صاحب کے گھر دوسرا وزٹ آج کرنا تھا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچی کی کسٹڈی اس وقت والدین کے پاس ہے، اور تقریباً اس بات کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور یہ عدالت کا حکم ہے کہ ہر ہفتے جو ہے نا بچی کے ساتھ ایک ملاقات چائلڈ پروٹیکشن کا عملہ اور عدالت کی طرف سے منتخب کردہ عملے کا رکن جائے گا اور اس بچی سے ملاقات کرے گا۔ تو آج اس سلسلے میں ایک اور ملاقات تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سے بچی گئی ہے، سوشل میڈیا ونگ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ چیخیں بہت زوردار نکل رہی ہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ، لوگوں پر الزام، گھٹیا کوششیں، ہر طرح سے جو ہے نا یہ لوگ اس ضمن میں ہیں کہ کسی طرح اپنی فیس سیونگ کرے، چونکہ پچھلے 9 مہینوں سے جب سے بچی گئی تھی، یہ لوگ مسلسل جھوٹ بولتے رہے، مسلسل ایسی باتیں کرتے رہے کہ جو ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوئیں۔ ابھی بھی جب سے بچی والدین کے پاس ہے، مسلسل یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی بچی اپنے والدین کے گھر میں خوش نہیں ہے، اور بچی جو ہے نا وہ دل سے وہاں نہیں گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ کس قدر گھٹیا اور نیچ تربیت کے لوگ ہیں۔ ان کے والدین نے لگتا ہے کہ ان کی تربیت کچھ اتنی اچھی معیار سے نہیں کی کہ اگر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے تو کم از کم سچ بولنا شروع کر دو۔ آج سے پہلے بھی اگر کچھ ویڈیوز دیکھی جائیں جو یوٹیوبر حضرات اس چیز پہ بیان کرتے تھے کہ اگر بچی جیسے بیان دے گی کہ اس نے والدین کے گھر جانا ہے تو ہم قبول کر لیں گے، اور پھر جب بچی نے کہا کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں تو یہ کہتے کہ بچی اپنے دل سے نہیں گئی۔ وہ آر پی پروٹیکشن والے ارتضا بٹ نے جب پوچھا ایک بندے سے کہ آپ کو بچی کے دل کا پتہ کیسے چلا، بچی کے ساتھ تو وہ ظہیر بھی موجود تھا جب بچی نے یہ کہا، بچی نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس پر وہ جواب دینے کے بجائے اپنی تربیت کی شرافت دکھانے لگ گئے کہ کس قدر نیچ تربیت سے ہیں گالیاں دینے، یہ ان کا معمول بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ارتضا آباد نے کچھ اور لوگوں کے بھی انٹرویو کیے، سب نے یہی کچھ کیا، گالیاں دی اس کو، اس کے اوپر اٹیک کیا، لیکن یہ جواب نہیں آیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اگر وہ بچی اپنی مرضی سے اپنے والدین کے پاس گئی ہے تو پھر آپ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بچی کی بات مان لیں گے اگر بچی اپنی مرضی سے بیان دے، تو پھر آپ کیوں اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی بات سے کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر مہدی علی کاظمی صاحب نے 2 دن پہلے عدالت میں یہ بات بن کے درا کہی کہ بچی کے پاس تو کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے، بچی کے پاس کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں ہے، تو یہ کوئی اس سے رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی پیغام رسانی کی باتیں سب جھوٹ ہیں۔ اور پھر مہدی علی کاظمی صاحب نے ایک بات اور بھی کہی جو ان سب یوٹیوبرز کے لیے، جھوٹے افراد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم بچی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، ہم دعوتوں پر بھی جاتے ہیں، ہم سیر سپاٹے پر بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، اور ہم گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، بچی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ جو واویلا مچایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو چین سے سوتا ہوں، کچھ لوگوں کی نیند ضرور اڑی ہے۔ تو یہ مہدی علی کاظمی صاحب کے الفاظ تھے، اور آج ایک اور ملاقات تھی چائلڈ پروٹیکشن والوں کی، اور اس ملاقات میں پھر وہی کچھ جو پچھلی ملاقات میں ہوا۔ چائلڈ پروٹیکشن والے بہت خوش گئے، عدالت کی طرف سے مقرر کردہ شخص جو ہے نا وہ بھی بہت خوش گیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات تو ہو گئی کہ درندے ظہیر کے جو سہولت کار ہیں
उनके सीने पर दाल उनकी मूंग रेंग गई। यही कहते हैं ना, मुझे कहावत सही नहीं याद, लेकिन उनके सीने जरूर जले, क्योंकि अब खेल खत्म की तरफ जा रहा है। आज इस मुलाकात, दूसरी मुलाकात और फिर पहली मुलाकात की तरह इंतहाई खुशगवार माहौल, बच्ची का इंतहाई जबरदस्त जवाबात, इंतहाई बेहतरीन तरीके से उनको बताना कि वो अपने घर में खुश है। बच्चियां अपने घर में खुश होती हैं। यकीनन जिन अफराद ने उस कमसिन बच्ची को अपने वालिदैन से दूर किया, वो यकीनन सजा के मुस्तहिक हैं। जिन अफराद ने उस बच्ची के ऊपर जुल्म किया, वो यकीनन सजा के मुस्तहिक हैं। करार वाकई सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो इस बच्ची के ऊपर जुल्म करने में शरीक थे या सहूलतकार थे। बच्ची ने के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं और सामने आ रही हैं, और ये बातें जब पूरी तरीके से सामने उस वक्त आएंगी जब अदालत की तरफ से मुजरिम जहीर अहमद को सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो होगी, तो सबको चुप कराएगी, सबको चुप कराएगी वो कॉन्फ्रेंस। अभी इंतजार बाकी है, अभी थोड़ी थोड़ी बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वो राज जो के आहिस्ता आहिस्ता बच्ची खोल रही है, सच बताए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जो जो ये सच बाहर आते जा रहे हैं, जहीर गैंग और उसके सहूलतकारों की चीखें बढ़ती जा रही हैं। वो मेहदी काज़मी साहब कहते हैं कि हम तो बड़े फखर से शहर में निकलते हैं, लोग पहचान के मुबारकबादें देते हैं, लेकिन वो ज़हीर गैंग ऐसा कर नहीं सकता, ऐसी हिम्मत नहीं है उनमें। बहरहाल, इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आज एक और मुलाकात हो गई। बच्ची को वालिदैन से दूर करने वालों के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।